الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، اس بابرکت مجلس میں تو اپنی شمولیت کو نہایت ہی سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوا تھا کہ ناگہانی طور پر مجھے کہا گیا کہ میں بھی اپنے تاثرات بیان کروں. یقین کیجئے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں ان اپنے دو مرحوم و مغفور ساتھیوں کا تذکرہ خیر کروں. وہ ان الفاظ سے کہیں بالا تر تھے. حضرت مولانا قاری المقری استاذ القراء مولانا یحییٰ رسول نگری علیہ الرحمہ اور حضرت مولانا محمد ادریس عاصم علیہ الرحمہ دونوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر ساری زندگی کاربند رہے اور دم آخر تک خدمت قرآن کرتے ہوئے ہی رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قاری صاحب حضرت مولانا یحییٰ رسول نگری قرون اولیٰ کی تصویر تھے. لا شک ولا ریب کہ وہ بہت ہی سادہ طبیعت اور علم کا پہاڑ لیکن عجز کا بھی وہ ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے. قرون اولیٰ کی مثال تھے. جتنی تواضع اللہ تبارک تعالیٰ نے باوجود علم کے انہیں دی تھی کم ہی میں دیکھ پاتا ہوں. تواضع زگردن فرازہ نکوست گداگر تواضع کند خوی اوست کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے قراء کے استاد اور اتنی سادگی اور محبت اور شفقت سے پیش آنے والے کہ ہمیں ان کی شفقت پر فخر کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ قاری صاحب اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عظیم آدمی ہوتے ہوئے اتنی انکساری سے اور شفقت سے پیش آتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بڑا عزت کا مقام عطا فرمایا. وہ پاکستان میں بھی علم کی خدمت کرتے کرتے سعودی عرب میں بھی تشریف لے گئے. وہاں پر بھی اہل عرب ان کے علم سے مستفید ہوتے رہے اور پھر ان کی بڑی یادیں تھیں میرے ساتھ. تو خاص طور پہ بہت ہی شفقت فرمایا کرتے تھے، بیٹوں کی طرح چھوٹے بھائیوں کی طرح نہایت ہی تواضع انکساری اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اور میں کہتا تھا کہ جتنا ٹہنی پر پھل لگا اتنی ہی ٹہنی جھک جاتی ہے. ادھر میرے دوسرے دوست قاری محمد عزیز عاصم وہ میرے کلیہ کے بھی ساتھی تھے. میں بھی وہاں پڑھتا تھا. پھر قاری صاحب بھی تشریف لائے، وہ بھی وہاں پڑھتے رہے اور اس کے بعد بحیثیت مبعوث کے بھی ہم اکٹھے کام بھی کرتے رہے. اور جب بھی ملتے تھے نہایت بے تکلفی کے ساتھ، نہایت اپنائیت کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ ملتے تھے. نہ ان میں تعصب تھا، نہ تکبر تھا، نہ ان میں بڑا پن تھا، بلکہ نہایت ہی عالم باعمل اگر میں کسی شخصیت کو دیکھتا تھا تو وہ قاری ادریس عاصم تھی. ماشاءاللہ ہمیشہ جب بھی ہمارے اجلاس بھی ہوتے تھے مبعوثین کے تو وہ میرے پاس ہی بیٹھا کرتے تھے اور بڑے پرانی یادوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو قدر اللہ ما کان یہی منظور تھا کہ وہ ایک جان کا حادثے میں شدید زخمی ہوئے اور پھر جام شہادت نوش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے. میرا تو یقین ہے کہ یہ دونوں اپنے عالم برزخ میں بھی اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے رہیں گے جس طرح کے عالم دنیا میں تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرمائے اور دخول قبر سے دخول جنت تک کے تمام مراحل رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پر عزت کے ساتھ آسان فرمائے.
روز حشر میں نبی کے جھنڈے تلے ہوں، حوض کوثر پہ آپ کے دست مبارک سے سیراب ہوں، میزان عمل میں آپ کا ترازو بھاری ہو، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر کر جب باب جنت میں پہنچے تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس میں آپ چند لمحوں میں یہی دعائیہ کلمات ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ان دونوں قابل فخر مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا فیض تا قیامت جاری رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں، ولد صالح یدعو لہ، دونوں کے اولاد علماء ہیں، داعی ہیں ان کے لیے، صدقہ جاریہ دونوں کے مدرسے ہیں اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، اور پھر علم ینتفع بہ سے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ کتنا ان کا علم تھا جس سے انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچایا، اور ان سے نفع حاصل کرنے والے قیامت تک نسل در نسل اللہ تبارک تعالیٰ کا فیض انہی کے ذریعے سے جاری رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ساتھ ہی ہمیں بھی جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دونوں مرحوم ساتھیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔